رہی ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ دنیا کی جو شے ہے، یہ دنیا کا جو مال ہے، یہ دنیا کا جو متاع ہے، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ جو تمہارا نفس ہے، یہ جو تمہاری جان ہے، ان چھوٹی چیزوں کو اس دنیا میں قربان کرتے چلے جاؤ، رب کائنات اس کے بدلے میں یقیناً جنتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے مومنو خوش ہو جاؤ، فاستبشروا ببیعکم الذی، وہ بیع، وہ کاروبار، وہ سودا جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا ہے، اس سودے پر خوشی مناؤ۔ بایعتم بہ، یہ سودا جو تم نے کیا ہے اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر سینہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا فاستبشروا، استبشار کرو، خوشی مناؤ، کیونکہ تم نے وہ عظیم سودا کر لیا ہے کہ اس سے بڑا سودا کل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا فاستبشروا، تم نے اپنی جان کو دیا ہے اور جان کو دے کر جو چیز حاصل کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑا سودا ہو نہیں سکتا، لہذا فاستبشروا، تمہیں خوشیاں منانا چاہیے۔ اور جو ایسا کام کر چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ لوگوں وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کے نام پر گردن کٹانے والے ہوتے ہیں، جو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، انہیں مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ جو اللہ کے نام پر کٹ مرتا ہے، جو اللہ کے نام پر اپنی گردنیں کٹاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو مردہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بلکہ وہ تو حیات ہے، رب کائنات نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن وہ ایک ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تقولوا، منہ سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے نام پر گردن کٹاتا ہے اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی کرنا تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کائنات صبح و شام اپنے رزق سے انہیں سرفراز بھی فرماتا رہتا ہے، کائنات کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ قرآن کی نص صریح، قرآن کی آیت، قرآن کے الفاظ، قرآن کے کلمات اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ اب زندوں پر ماتم کرنا سمجھ میں آتا ہے؟ جو ماتم کرتا ہے وہ غالباً یہی سمجھتا ہوگا، جو روتا ہے، جو پیٹتا ہے، وہ یقیناً پھر یہی سمجھتا ہوگا کہ معاذ اللہ حسین مردہ ہے، اور جو ایسا تصور کرے وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا، وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا، قرآن کے خلاف بات آ جائے گی۔ لہذا جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت جس بات کی طرف ہمیں بلا رہی ہے اس بات کی طرف ہمیں آ جانا چاہیے۔ کس بات کی حیثیت ہے، کس بات پر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ نفس پستی میں جو ہے اپنے آپ کو شکار کر رہے ہیں۔ قرآن جب کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے، پھر زندوں پر اس طرح سے حرکتیں کرنا معاذ اللہ قرآن کے خلاف لازم آ جائے تو یہ سراسر غلط ہوگا۔ تو وہ افراد جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو وہ شہداء ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور ایک وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میرے مصطفیٰ نے دی ہے، اور جس کی گردن کو کٹنا تھا
میرے مصطفیٰ نے اس گردن پر بار بار بوسے بھی لیے ہیں. میرے مصطفیٰ نے اس گردن پر بار بار بوسے لیے ہیں. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام حسین حضور کی آل سے ہے، حضور کی جو ہے وہ جگر کے ٹکڑے ہیں، حضور کے جناب والا نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وانا من الحسین یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حسین سے ہوں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیو توجہ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا، رب کائنات نے مجھے اسلام کی آبیاری کے لیے منتخب فرمایا ہے. میں نے اپنی حیات کے اندر اسلام کی آبیاری کی ہے. رب کائنات نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، لیکن میری نبوت کا اگر کوئی مظہر ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے. اسی لیے حضور نے پھر یہ بھی فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. یہاں کوئی جو ہے وہ انفرادیت کی بات نہ کرے، کوئی جدائیت کی بات نہ کرے، کوئی الگ کرنے کی بات نہ کرے. کوئی یوں نہ کہے کہ حسین کی محبت جناب والا حضور کی محبت کی اپوزیشن بن جاتی ہے، حسین کی محبت اللہ کی محبت کے آگے اپوزیشن بن جاتی ہے اور مقابلہ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. حسین کو حضور سے وہ نسبت حاصل ہے کہ جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ گویا میرے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. اور پھر یہ بھی سوچ لو جو مجھ سے پیار کرے گا وہ خود بخود رب کا پیارا بن جائے گا، خود بخود رب کا پیارا بن جائے گا. وہ حسین ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بچپن کا زمانہ تھا. جب آپ کی پیدائش ہوئی حضور نے آپ کو اپنی گود میں لیا، آپ کو اپنا لعاب دہن پلایا. لعاب دہن کی گھٹی میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین کو دی ہے. اپنے لعاب دہن کی گھٹی امام حسین کو دی ہے. میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین کے کانوں میں اذان پڑھی ہے. گرامی اذانیں تو سب دیتے ہیں. آج کئی بچہ پیدا ہو ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ فلاں پیر صاحب نے اذان دی ہے، فلاں پیر صاحب نے اذان دی ہے، فلاں عالم فاضل نے آ کر اذان دی ہے، فلاں بزرگ نے اذان دی ہے. کسی بچے کے کان میں کوئی بڑا آ کر اذان دے دے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور سب جو جس کے کان میں جو بڑوں کا بڑا ہے وہ اذان دے تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. یعنی گرامی امام حسین کے کان میں میرے مصطفیٰ نے اذان دی ہے. میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان دی ہے. ارے جس کے کان میں اذان میرے مصطفیٰ نے، اذان میں بھی انفرادیت آ جاتی ہے. لوگ اذان دیتے ہیں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب میرے مصطفیٰ اذان دیتے ہیں کہتے ہیں اشہد انی رسول اللہ. امام حسین کی اذان بھی سب سے الگ ہے، اور جب یہ اذان سب سے الگ ہے تو اس کی نماز بھی سب سے الگ ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ نے امام حسین کے کان میں اذان دی. اسی اذان کا اثر تھا کہ اس اذان کی نماز میدان کربلا میں حسین نے سر کٹا کر رکھی ہے. میرے حسین کے کان میں میرے مصطفیٰ نے اذان دی. ہر جس کے کان میں مصطفیٰ اذان دے تو اس اذان کی نماز میدان کربلا میں ادا ہوتی ہے. اور میرے حسین کو میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن پلایا ہے، ارے جس کے منہ کے اندر پہلی خوراک
کے جائے، وہ 3 دن کا پیاسا بھی ہو، لب پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، لب پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ اور میں یہاں پر ایک بات سوچ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا یہ کسی بات جب میری نظر سے گزری کہ حضور نے اپنا لعاب دہن امام حسین کو پلایا، حضور نے پلایا۔ آپ کس نے پلایا؟ حضور نے پلایا۔ اور کیا پلایا؟ اپنا لعاب دہن پلایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن پلا دیا ہے، میرا ایمان ہے اسے اس دنیا میں اسے پیاس لگ سکتی ہے، نہ اس دنیا میں اسے پیاس لگتی ہے، وہ تو پیاسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر امام حسین کو جب لعاب دہن میرے مصطفیٰ کا ملا ہو تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ فرات کے پاس جائیں کہ مجھے پانی دے دیں؟ کیوں مانگیں گے پانی؟ ترس حسین اب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور جناب والا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے کرسی کے حصول کے لیے اور وزارت کے حصول کے لیے، امارت کے حصول کے لیے یہ جنگ کی تھی۔ یہ تو سیاسی جنگ تھی۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، یہ خبیث اپنی تقریروں میں اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، اور یہ یزید کو جو ہے امیر المومنین بھی کہتا ہے۔ اس کا امیر ایسا ہوگا تو ان کے جو امارت میں آنے والے افراد بھی ہوں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو پھر جو یزید کا حال ہوگا انشاءاللہ یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کا بھی وہی حال ہوگا۔ کہتے ہیں سیاسی جنگ تھی، کرسی کے حصول کے لیے امام حسین نے جناب والا جنگ لڑی ہے، قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جو ہے وہ گندی بات ان خبیثوں کے منہ سے نکلتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں بغض پوشیدہ ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے۔